دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں جو آڈیو کلپ ہے جناب ندیم افضل چین کا. ظاہر ہے سوشل میڈیا پر اس کا بڑا تذکرہ ہے، تو ہمارے بھی بہت سارے دوستوں نے اس پر اصرار کیا کہ آپ بھی اس پر اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کریں. تو اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں، پہلے تو حقیقتاً یہ ایک نان ایشو ہے، کوئی اتنی عام بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ نان ایشو یا غیر اہم بات بھی جب میڈیا پر بہت زیادہ آ جائے تو ظاہر ہے وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے، وہ عام ہی ہو جاتی ہے. تو اس والے سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سب لوگ سن بھی چکے ہوں گے کہ عاصمت شرازی کے ساتھ ایک پروگرام میں انہوں نے اس پر اپنی وضاحت جو ہے وہ بڑی تسلی بخش جو ہے وہ دے دی ہے. اس لیے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب ظاہر ہے ہمارے دوستوں کا اصرار تھا کہ میرا کیا اس پر نقطہ نظر ہے، تو اس پر چلو میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، جہاں تک اس کلپ کی بات ہے، اس میں شاید لوگوں کو دو چیزوں پر یعنی نکات ایسے ہیں جن پر کچھ چہ میگوئیاں ہو سکتی ہیں یا اعتراض ہیں بعض لوگوں. ایک تو ہے کہ شاید وہ زبان جو ہے وہ بڑی ریفائنڈ نہیں ہے، اور دوسرا اس میں تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ حقیقی اعداد و شمار جو ہے اس وبا سے ہیں، کرونا سے، یعنی اس سے انفیکٹڈ جو ہیں یا اس کی جو اموات ہیں اس کو شاید چھپا رہی ہے. تو دیکھیں، جہاں تک پہلی ریفائنڈ لینگویج کی بات ہے، میں یعنی پہلے تو یہ آپ کو عرض کر دوں کہ جناب ندیم افضل چین کو، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پورے خاندان کو، بشمول ان کے والد صاحب جناب حاجی محمد افضل چین، ان کو یعنی بڑا اچھی طرح جانتا ہوں. وہ بڑے نفیس آدمی ہیں اور اپنے علاقے میں بڑے پاپولر ہیں اور بڑا پین لیتے ہیں لوگوں کے لیے، یعنی گراس روٹ لیول پر کام کرنے والے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تعلقات اور یعنی وفاداری والے لوگ ہیں. اور ندیم افضل چین تعلیم یافتہ آدمی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال جیسے کسی بے تکلف ماحول میں ہم بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شاید اتنی پبلکلی اگر کہیں تو وہ کوئی یعنی بہت زیادہ ریفائنڈ نہ لگیں، لیکن آپ حقیقی زندگی میں اگر ارد گرد دیکھیں یا اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو ایسے بے شمار لمحات ہیں جب اس سے کہیں کروڈ ہم بات کر لیتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح انہوں نے اپنے کسی بے تکلف دوست سے، ساتھی سے، نوکر سے، جو بھی ان کو نام دیں، یعنی ایک بالکل کلوزسٹ جو ان کا سرکل ہے، اس میں ایک بالکل فطری انداز میں اس یعنی عام یہ کوئی ایسی ان یوزل اس ماحول میں بات نہیں محسوس ہوتی، لیکن کیونکہ یہ میڈیا میں آ گئی تو ظاہر ہے. تو انہوں نے ایک بالکل بے ساختہ پن میں اور بغیر کسی تکلف کے یہ ایک بات کہہ دی. تو ظاہر ہے وہ کوئی لکھنوی لہجہ تو نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی ان یوزل اور بہت ایکسٹرا آرڈینری بات بھی نہیں تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے اس پر باقاعدہ معذرت بھی کی ہے. تو ظاہر ہے جہاں تک وہ ریفائن لینگویج کی بات ہے، اگرچہ وہ فریزیالوجی ان جنرل یوز ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک جو اعلیٰ کیلیبر کا ایک ویل نون آدمی ہے، لوگ بعض اوقات شاید یہی توقع کرتے ہیں کہ زیادہ ریفائنڈ انداز ہو. تو بہرحال اس پر انہوں نے اپنی وضاحت بھی پیش کی اور باقاعدہ معذرت کی. لیکن یہ یعنی کوئی عام ہر وقت کا یہ سٹائل نہیں ہے، میں جانتا ہوں، یہ ویسے ہی بس کہیں کہہ دیا ہے. اور وہ ان لوگوں کی بھی مہربانی جنہوں نے ایسی جو کشید کر کے اس میں سے کوئی تراش خراش کر کے جو ہے وہ پبلک کیا. حالانکہ یہ کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری یا کوئی اہم بات نہ تھی، لیکن بہرحال ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا.
جہاں تک یہ امکان ہے کہ حکومت شاید، کیونکہ وہ ظاہر ہے وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر جو بھی آپ نام دیں اس پوزیشن میں ہے، تو لوگوں میں یہ تاثر نسبتاً امکان تھا، یہ ایک نیچرل تھا کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے حکومت چھپا رہی ہے۔ دیکھیں یہ بھی اصل میں اس شخص کو، وہ جو مختار نامی شخص ہے، اس کو زور دینے کے لیے، اس کے ذہن میں گویا سنجیدگی انجیکٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیا کرونا کا معاملہ جو ہے یہ وبا کا بڑا سنجیدہ ہے، اس سے جانیں جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہمارے بے تکلف انداز میں جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح، یعنی ان کے ذہن میں اس کی سنجیدگی بیٹھتی نہیں ہے، تو اس والے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یعنی بندے بڑے مر رہے ہیں یا ہزاراں مر رہے ہیں، پتہ نہیں مطلب حکومت یعنی دستی نہیں، اس والے یعنی کم و بیش ظاہر ایگزیکٹ الفاظ نہیں میں دہرا رہا، تو وہ بنیادی طور پر انٹینڈڈ صرف اس لسنر کے لیے تھے اور اس کی پرپز یہ تھی کہ سنجیدگی جو ہے اس کے ذہن میں بیٹھے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی، وہ کوئی اس سینس میں نہیں تھی کہ واقعتاً حکومت، یعنی حکومت کی نااہلی بالکل ہے، اور نااہلی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اعداد و شمار چھپائے ہوئے ہیں، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ نااہلی ظاہر ہے یہ ہے کہ انہوں نے ان ٹائم ایکشن نہیں لیا، اور جو انفلکس تھا بیرون ملک سے زائرین کا، ان کو پراپرلی چیک نہیں کیا، کوارنٹائن نہیں کیا ان کو یعنی پراپر انداز سے، یعنی یہ مس ہینڈلنگ اور ان ایفیشنسی اور نالائکی ہے یا ان ایکشن ہے حکومت کی طرف سے، یہ یعنی ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ لیکن یہاں تک اعداد و شمار کی بات ہے، ظاہر ہے یعنی یہ کوئی کمیونسٹ دور تو نہیں ہے کہ اس قسم کی مواد ہوں اور وہ چھپ جائیں، ایسی بات یقیناً نہیں ہے۔ ہاں یعنی وہ چیک نہیں کر رہا ہے اس لیول پر جس پیس پر ہونے چاہیے، جس پیس کا یہ خطرہ ہے، یہ بات ہے۔ لیکن جہاں تک ندیم حسن چند کے اس بیان کی بات ہے، اس میں قطعاً ایسا سنجیدگی سے اگر کوئی غور کرے تو کوئی تاثر نہیں ملتا کہ واقعتاً حکومت اس پر یعنی کر رہی ہے کچھ، اور اس کی خود بھی انہوں نے تردید کی ہے۔ اور یہ فریزیالوجی جو ہے بنیادی طور پر اس شخص کے ذہن میں سنجیدگی ڈالنے کے لیے تھی کہ حکومت کہہ نہیں رہی، یعنی ہزاروں مر رہے ہیں، بات سمجھانے کے لیے انہوں نے کہی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ بہرحال دلچسپ ظاہر ہے بحث سوشل میڈیا پر، تو اس سلسلے میں یہی گزارش تھی کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ان کا نارمل انداز نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھتا، اور میں ظاہر ہے ان کے نقائص بیان کرتا ہوں، لیکن جہاں تک اعداد و شمار چھپانے کی بات ہے وہ چھپ ہی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے اگر کوئی اس قسم کا خطرہ ہوتا یا اس قسم کا امکان ہوتا تو یہ اپوزیشن لیڈر، باقی بھی اور بھی بہت سارے ہیں نا، یہ تو ان کی اپنی پارٹی کے ہیں، تو وہ بھی اس کا ذکر کرتے، یعنی اور بے شمار الزام ہیں، لیکن یہ الزام نہیں ہے کہ وہ کوئی اطلاعات چھپا رہے ہیں، پھر پریکٹیکلی چھپائی نہیں جا سکتی نا۔ یہ کوئی ظاہر ہے اس لیول کی کوئی کمیونسٹ حکومت یا کوئی یعنی اس طرح کا سیٹ اپ تو نہیں ہے۔ تمام تر خرابیوں کے باوجود اس میں اس قسم کی انفارمیشن مینجمنٹ ممکن نہیں ہے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔